السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک بادشاہ، ایک سلطان محمود اور ان کے غلام ایاز کا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایاز ایک معمولی شکل کا آدمی تھا، نہ زیادہ پڑھا لکھا، گاؤں دیہات کا رہنے والا آدمی، نہ زیادہ پڑھا لکھا، نہ زیادہ عقل مند، نہ زیادہ ہوشیار۔ اور کہیں سے کسی واسطے سے محمود بادشاہ کے قریب آ گیا، قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ محمود بادشاہ نے اس کو اپنا عزیز بنا لیا اور اپنے ہر مشورے میں، ہر میٹنگ میں اس کو شامل کرنے لگا۔ یہاں تک کہ جو دوسرے رفقا تھے، جو دوسرے وزراء تھے، جو دوسرے لوگ تھے بادشاہ کے قریبی، وہ ایاز سے جلنے لگے۔ ایاز کے متعلق وہ لوگ دل میں دشمنی رکھنے لگے کہ ابھی آیا ہے، نہ زیادہ عقل مند ہے، نہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، نہ زیادہ خوبصورت ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، اور ابھی آیا ہے اور محمود صاحب نے، بادشاہ نے اس کو اپنا اتنا قریبی بنا لیا ہے۔ ہم لوگ اتنے زمانے سے ہیں، بادشاہ کے پاس رہتے ہیں، بادشاہ ابھی تک ہمیں اتنا قریب نہیں بنایا اور اتنی جلدی اس کو اپنا قریبی بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ سارے لوگوں نے جو بادشاہ کے رفقا تھے، ایک دن بادشاہ سے پوچھ لیے، محمود صاحب ایسا کیوں؟ ہم آپ کے پرانے لوگ ہیں، آپ کی مجھ پر نظر عنایت بہت کم ہے اور ایاز پہ بہت زیادہ ہے۔ ایاز سے آپ مشورہ لیتے ہیں، ایاز کو اپنے قریب بلاتے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ اس وقت تو خاموش رہے، مگر اپنے ایک وزیر کو بلا کر کہا کہ جاؤ میرے رعایا میں جتنی جو میری حکومت ہے، اس حکومت میں سب سے کڑوا جو پھل ہو، اس پھل کو لے کر آؤ۔ اس کا ایک وزیر گیا اور پورے شہر کے اندر گھوم کر جو سب سے کڑوا پھل تھا وہ پھل لے کر آیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو، تمام قریبی لوگوں کو بلا کر لائن میں کھڑا کر دیا اور تمام کے ہاتھ میں پھل تھما دیا اور کہا اس کو کھاؤ۔ جیسے لوگوں نے پھل کو کھانا شروع کیا، دانت سے کاٹا، منہ جس طرح چبانا شروع کیا، کڑوا لگا، تمام لوگوں نے پھینک دیا، تھو تھو کر دیا۔ کہا بادشاہ سلامت یہ پھل تو بہت کڑوا ہے، حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ تمام لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ پھل بہت کڑوا ہے، ہم نہیں کھا پائیں گے۔ وہیں بادشاہ نے اور تمام لوگوں نے ایاز کو دیکھا کہ ایاز اس پھل کو بہت اچھے طریقے سے کھا رہا تھا، پیار پیار کے ساتھ کھا رہا تھا، چبا چبا کر کھا رہا تھا۔ بادشاہ بھی حیران، بادشاہ تو سمجھ رہا تھا نا، پھر بھی حیران، سارے وزراء حیران، سارے محل کے لوگ حیران، اور دوسرے لوگ بھی سمجھنے لگے یہ تو بیوقوف ہے، اس کو کیا پتا کہ کھٹا اور میٹھا کیا ہوتا ہے، کڑوا کیا ہوتا ہے، کس چیز کو کھانا چاہیے، کس چیز کو نہیں کھانی چاہیے۔ بادشاہ سمجھ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا محمود یہ پھل سارے لوگوں کو کڑوا لگا، تمہیں کڑوا نہیں لگا کیا؟ اس پھل کو تم خوب چبا چبا کر کھا رہے ہو۔ تو ایاز نے جواب دیا بادشاہ سلامت، جس ہاتھ سے میں ہمیشہ میٹھا کھاتا تھا، جس ہاتھ سے میں ہمیشہ بہترین کھاتا تھا، اس ہاتھ نے آج مجھے کڑوا دیا تو میں اس کی شکایت کروں اور اس کو تھوک دوں؟ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا۔ بادشاہ سلامت آپ تو ہمیشہ مجھ پہ عنایت کرتے تھے، رحم کرتے تھے، پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، لذیذ کھانے مجھے دیا کرتے تھے، بہترین عیش و آرام کے ساتھ مجھے رکھا کرتے تھے۔ آج آپ نے مجھے پھل دیا ہے جو کڑوا ہے تو میں اس کو تھوک دوں، اس کی میں شکایت کروں؟ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا، اسی لیے میں نے شکایت نہیں کی۔ تو بادشاہ نے سارے وزراء سے اور تمام لوگوں سے کہا دیکھو اسی لیے میں اس محمود کو اپنے قریب کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو بہت زیادہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے،
بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے، رات میں نمازوں میں کھڑے رہتے کہ آپ کا پاؤں میں جو ہے سوجن آ جاتا تھا، آپ کا پاؤں پھول جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ پہ تو جہنم حرام ہے، پھر بھی آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوں محمود اور ایاز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث، وہ اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی نعمتوں سے نوازا، ہمیں مال دیا، دولت سے نوازا، گھر دیا، بچے دیے، کاروبار دیا، بہترین قسم کے لذیذ پکوان دیے، ہمارے دماغ کو، ہماری شکل کو، ہماری زبان کو، ہمارے بدن کو ہر بیماری سے پاک رکھا، جس اللہ نے ہمیں ہر تمام تر نعمتوں سے نوازتا رہا، آج اس اللہ کی طرف سے اگر حالات بن گئے ہیں تو ہم اللہ کی شکایت کریں؟ جو اللہ ہمیں کھلاتا رہا، جو اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، اگر آج اس کھانے میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہم شکایت کرنے لگ جائیں؟ ہم اپنے صبر کا جو دامن ہے اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں میری بھائیوں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ موجودہ وقت میں جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس وبا سے موجودہ حکومت نے اور حکومت کے ساتھ پورے دنیا کے علماء نے، پورے دنیا کے ائمہ نے، پورے دنیا کے محدثین نے، پورے دنیا کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور گھروں میں رہ کر موجودہ سادھن میں جو آپ کے پاس راشن ہے، جو پیسے ہیں، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس میں گزارا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے گھر کے اندر ہی رہیں اور گھر میں ہی رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں تو اس معنی میں بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے ہم اور آپ محفوظ ہیں، ورنہ ان لوگوں سے معلوم کریے کہ جو بیمار ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، یا جن کے گھر والے بیمار ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، اگر اس وائرس سے متاثر ہیں تو ان پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ اس معاملے میں تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں کہ اللہ ہم اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں، اور ہمارے گھر کے اندر ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، احسان ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے صحت کو، ہمارے جسم کو ہر طرح کی جو ہے پریشانیوں سے اور بیماریوں سے بچا رکھا ہے، اور خصوصاً اس موجودہ دور کی جو بیماری ہے کورونا وائرس، اس سے ہماری حفاظت کر رکھا ہے اللہ نے۔ اور گھر کے اندر ہم ہیں، ہمارے بینک میں، ہمارے اکاؤنٹ میں، ہمارے گھر میں 10 20 50 ہزار روپے ہیں کہ جس سے ہم لوگ کھا پی رہے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جو ابھی بھی جو ہے سڑکوں کے نیچے ہیں، پلوں کے نیچے ہیں، جن کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، گھروں میں ان کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں، جن کو رہنے کو گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، پریشانی ہے، جن کو ایک پیسے کے لیے وہ 100 روپے کماتے تھے، 200 روپے کماتے تھے اور اسی کو خرچ کرتے تھے، آج ان کے پاس 100 200 روپے نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں؟ وہ کتنا صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، ایک پلیٹ کھانے میں اور ایک کٹا راشن میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے نبی، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار،
جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، تمام انبیاء کو، فرشتوں کو، جنت کو پیدا فرما دیا ہو، وہ نبی کا یہ عالم ہے کہ راتوں میں نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جس نبی کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیا، جس نبی کی اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی شان اللہ نے بنا دی کہ وہ نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے امتی کو جنت میں لے کر نہ چلا جائے۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، وہ نبی جس نبی کے لیے اللہ نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے اس کو میں سونے کا بنا دوں، آپ کہیں تو دنیا جہان کی تمام تر خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے کر دوں، مگر میرے اللہ نے کہا، میرے اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ مجھے تو ایک وقت روٹی چاہیے، جب میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اے اللہ جب میں بھوکا رہوں تو میں تجھ سے مانگوں کہ مجھے کھانا عطا فرما دے۔ یہ میرے نبی کی شان تھی، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ نے معلوم کہ اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کر، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا، عائشہ میں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے نبی سے زیادہ شکر گزار بندہ کون ہوگا؟ میرے نبی نے پورے سب سے زیادہ شکر گزار اللہ کے نزدیک اگر کوئی شخصیت ہے تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی شکر اور سکون کے ساتھ گھروں میں رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس بابرکت مہینے کے اندر اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کر کے، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آپ کا صبر دکھا کر، روزہ نام کس کا ہے؟ صبر کا ہی تو ہے، اپنے نفس کو روکنے کا ہی تو نام ہے کہ اپنی خواہشوں کو، اپنی بھوک کو، اپنے پیاس کو، اپنی ضروریات کو روک کر، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے اپنی ضرورتوں کو روک کر، اللہ کے لیے اپنی ضرورتوں کو روک کر، اپنی خواہشوں کو روک کر اللہ کے نام کے ساتھ روزے کی شروعات کرتا ہے بندہ، اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی روزے کا اختتام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں آپ جہاں کہیں بھی ہو، صبر اور سکون کے ساتھ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے وہاں رہیں، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ جو برا وقت ہے آج نہ کل ٹل جائے گا، اور دعا کریں اے اللہ اس بیماری سے، اس مصیبت سے ہماری اور ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان کی، بھارت کی اور پورے دنیا کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں صبر عطا فرما، صبر عطا فرما۔ تو نے پورے سال کھلایا، پوری زندگی کھلایا، نعمتوں سے نوازا، آج تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے تو شکایت نہیں، صبر کے ساتھ رہیں گے، اور اپنی آدھی روٹی کے اندر بھی اپنے بھوکے بھائی کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔